اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں دروس اللغۃ العربیہ لیسن نمبر 3، اور اس کے اندر جو مین کنسیپٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ اسم التفضیل۔ یہ اسم التفضیل تو کیا وزن ہے اسم التفضیل کا؟ افعل۔ افعل، ٹھیک۔ کبیر ان سے کیا بنے گا؟ اکبر۔ صغیر ان سے اصغر۔ جمیل ان سے اجمل۔ حسین ان سے احسن۔ تو یہ ایک خاص وزن ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس وزن پر جب اسم چلا جاتا ہے تو وہ اسم تفضیل بن جاتا ہے۔ اب اس میں اگر کمپیریٹیو کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے بعد حرف جر من لگا دیتے ہیں۔ اگر اسم تفضیل کے بعد من آ جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ کمپیریٹیو ہو جائے گا، اور اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹو ہو جائے گا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں تمرین 25 سے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو گنتی ہے 11 سے لے کر 20 تک۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ 11 طالب علم، 11 طالباً، 11 طالباً۔ پھر ہے جی 12 طالب علم، 12 طالباً، 12 طالباً۔ یہ جو نمبر ہوتا ہے 11، اس کو کیا کہتے ہیں؟ العدد۔ اور جو چیز ہم گن رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ المعدود۔ المعدود۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں کہ العدد کے 2 حصے ہیں، العدد کے 2 حصے ہیں، اور دونوں جو ہے نا یہ فی الحال 11 اور 12 میں مذکر ہے، یعنی 11 بھی مذکر ہے، 10 بھی مذکر ہے، 12 بھی مذکر ہے، 10 بھی مذکر ہے، اور گن بھی ہم مذکر رہے ہیں۔ تو 11 اور 12 میں جو چیز آپ گن رہے ہیں مذکر مؤنث ہر چیز اس کے اکارڈنگلی آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں تو پھر العدد میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ہو جاتا ہے مؤنث، ثلاثہ، ثلاثہ، اب یہ ہو گیا مؤنث۔ پھر 10، یہ ہو گیا مذکر۔ طالباً، یہ بھی ہو گیا مذکر۔ اب 13 سے لے کر 19 تک پھر یہ والا قاعدہ چلے گا۔ 13 سے 19 تک یہ والا قاعدہ چلے گا کہ العدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوگا، دوسرا حصہ مذکر ہوگا، اور جو نمبر جو چیز معدود ہے وہ ہمارا مذکر ہے۔ اگر معدود مؤنث ہوگا طالبتاً تو یہ مذکر ہو جائے گا، یہ مؤنث ہو جائے گا، اور مؤنث ہم گن رہے ہیں۔
لیکن یہ آگے میرے خیال میں ایک چیپٹر ہے، اس میں یہ گنتی اس طرح بھی آ جائے گی انشاءاللہ، مؤنث گننے کے لیے بھی گنتی ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو یہاں دیکھیں ثلاثت عشرہ طالباً 13 طالب علم، اربعۃ عشرہ طالباً 14 طالب علم، خمسۃ عشرہ طالباً 15 طالب علم، ستۃ عشرہ طالباً 16 طالب علم، سبعۃ عشرہ طالباً 17 طالب علم، ثمانیۃ عشرہ طالباً 18 طالب علم، تسعۃ عشرہ طالباً 19 طالب علم۔ یہ جو 11 سے لے کر 99 تک ہے، 11 سے لے کر 99 تک المعدود، یعنی جو ہم گن رہے ہیں یہ کس شکل میں آتا ہے؟ تمییز کی شکل میں آئے گا، المعدود تمیز کی شکل میں آئے گا۔ 11 سے لے کر 20 تک جو بھی آپ چیز گنیں گے وہ تمیز کی شکل میں آئے گی۔ جیسے طالب گن رہے ہیں تو طالباً، اور اگر طالبہ گن رہے ہیں تو طالبتاً، تو کیا ہوگا؟ 11 طالبتاً، 12 طالبتاً۔ لیکن یہاں پر ہم مذکر گن رہے ہیں تو مذکر ہی دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہے آخری 20 طالباً، یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر ہے۔ جمع مذکر سالم کا وزن کیا ہوتا ہے؟ اونا، اینا، اینا۔ جی ہاں ہاں، کاؤنٹنگ پوچھ رہے ہیں۔ 20، 20، 20، مسلمون، مسلمین، مسلمین، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین۔ تو لہذا جو وزن جمع مذکر سالم کا ہوتا ہے یہ بھی 20 کا بھی وہی وزن ہے۔ یہ مرفوع میں ہوگا 20، منصوب میں ہوگا 20، مجرور میں بھی ہوگا 20۔ جہاں تک تعلق ہے 11 سے لے کر 19 تک، تو یہ جو نمبر ہے یہ مبنی ہے، یہ نمبر مبنی ہے۔ یہاں دیکھیں کدھر آیا تھا یہ 11، یہ جو ہے نا یہ مرفوع بھی 11، منصوب بھی 11، مجرور بھی 11۔ پھر 12، مرفوع بھی اسی طرح، منصوب بھی اسی طرح اور مجرور بھی اسی طرح۔ پھر 13، مرفوع بھی 13، منصوب بھی 13، مجرور بھی 13۔ تو یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہتا ہے۔ اب جناب نیچے ہے اقرا ما یلی، دیے گئے جملوں کو پڑھیں، ثم اکتبہ ما کتابت الارقام الواردۃ فیہا بالحروف۔ پھر جو نمبر دیے گئے ہیں، رقم دی گئی ہے، ان کو حروف کے اندر جو ہے نا وہ تحریر کر۔ جی آپ سے شروع کریں۔ نہیں مضاف مضاف الیہ نہیں، کوئی بھی ان میں مضاف مضاف الیہ نہیں۔ ٹھیک ہے چلیں جی، کہاں سے شروع کریں؟ آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ مائک دیں جی ان کو، ہے مائک کس کے پاس ہے؟ کیا ہو گیا؟ اچھا چلیں سی آر نے پکڑا ہے مائک۔ پہلا جملہ پڑھیں جی، فی الفصل 19 طالباً۔ فی الفصل 19 طالباً۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، فی الفصل 19 طالباً۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر مبتدا کدھر ہے؟
سوال بھی ہے. نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہا، ویسے سب سے پوچھ رہا. فعل فصلی ہے، جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہے، تو مبتدا کدھر ہے؟ تسعۃ عشرہ، کیونکہ یہ مرفوع حالت میں یہاں پر ہے، تو تسعۃ عشرہ یہ جو ہے یہ مبتدا ہے. طالباً کیا چیز ہے؟ تمیز. تمیز طالباً تمیز ہے. فعل فصلی تسعۃ عشرہ طالباً. جی نمبر 2 جملہ. عندي 10 كتابا باللغة العربية. عشرہ کتاباً تو نہیں ہے، 10 نہیں 15. 15. عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. عندي 15 کتاباً باللغة العربية و12 کتاباً باللغة الفرنسية. کیا مطلب ہوگا؟ میرے پاس 15 کتابیں عربی کی اور 12 کتابیں فرینچ کی. جی نمبر 3. رائی یوسف رعا یوسف علیہ السلام فی المنام احد عشرہ کوکبن. رآ یوسف علیہ السلام فی المنام 11 کوکباً. کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام نے دیکھا فی المنام خواب میں 11 ستارے. ٹھیک، یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے. جی کم فندقن فی حاضی شاری. نہیں یہ اوپر رہنے کیا نمبر 4 کون سا؟ ہندی. اچھا ہندی مطلب میرے پاس 20 ریال ہیں، جی جی تو اس کا ہوگا ہندی 20 طالبہ ریالن. ریال. ہندی 20 ریال. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ہندی 20 ریال. چلیں جی ادھر سے ذوالفقار صاحب. جی نمبر 5. جی کم فندقن فی حاض الشار فیہ ثلاثۃ عشرہ فندقن. ٹھیک. کم فندقن فی هذا الشارع فیہ 13 فندقن. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سڑک پہ کتنے ہوٹل ہیں. جی جی کم کتنے فندق ہوٹل فی میں حاض الشارع اس سڑک پر. فی ہے ثلاثۃ فندق، اس میں 13 ہوٹل ہیں. جی ٹھیک ہے، اس میں 13 ہوٹل ہیں. فی ہذہ المدینۃ 14 مسجدا. 14 مسجدا. جی فی هذه المدینہ اس شہر میں 14 مسجدیں ہیں. 14 مسجد. ٹھیک ہے بالکل. فی هذه المدینہ 14 مسجدا. جی نمبر 7. ثمن هذا الكتاب 17 ریالا. 17 ریالا. ٹھیک ہے. ثمن هذا الکتابی، ثمن جو دیکھیں اس میں مبتدا ہے، وہو مضاف، هذا مضاف الیہ وہو مبدل منہ، اور الکتابی بدل. ثمن هذا الکتابی پھر 17 17 تو یہ خبر ہو جائے گی، ون ورڈ مرفوع. 17 ریالن تمیز. جی کس کی باری ہے؟ فی حاض الکتابی 20 درسن. اس کتاب میں 20 دروس ہیں. ٹھیک ہے. ٹوینٹی کی عربی نہیں ہے. 20 کی عربی نہیں ہے. اشرون. عشر. ٹھیک. فی حاض الکتابی 20 درس. اس کتاب میں 20 سبق ہے. جی فی سنتی فی السنتی سنت 12 شہرن. 12 اس شہر میں 12 اس سال میں، اس سال میں، بس اس میں نہیں، سال میں، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. سال میں 12 میں.
کس کا؟ سمن، قیمت. اچھا جی، آپ دیکھیں جی، نیکسٹ جو ہمیں گنتی سکھائی جا رہی ہے یہ ایک مختلف انداز کی گنتی ہے. ایک ہم گنتی سیکھتے ہیں آرڈینل، اور ایک گنتی ہوتی ہے کارڈینل. ایک ہم گنتی پڑھتے ہیں کارڈینل، اور ایک ہم گنتی پڑھتے ہیں آرڈینل. کارڈینل کیا ہوتی ہے؟ 1 2 3 آرڈینل، اور سی او 3 4 5. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے کارڈینل. آرڈینل کیا ہوتی ہے؟ آرڈینل ہوتی ہے ترتیب، آرڈر سے کھڑے ہو جاؤ، ترتیب سے کھڑے ہو جاؤ. ترتیب کیا ہوتا ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. اس سے کی انگریزی کیا ہے؟ پہلے کی کیا ہے؟ فرسٹ، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، پھر ففتھ. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. اب یہی چیز عربی زبان میں کیسے کہی جاتی ہے؟ تو اب جو ایکسرسائز ہے وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہی چیز عربی زبان میں کیسے کہتے ہیں. تو پہلا دیکھیں جی، پہلا ہے اولن. اولن، اولن کا کیا مطلب ہوگا؟ پہلا. اگر الف لام لگا دیں تو الاولو، پہلا. الدرس الاولو، پہلا سبق. پھر ہے جی دوسرا الثانی، یا اگر الف لام ہٹا دیں تو ثانیٌ. لیکن یہ منقوص ہے، پھر ثانٍ ہو جائے گا. پڑھا تھا ہم نے؟ کوئی نہیں پڑھا تھا؟ آپ بھول گئے نا، پڑھا تھا. بہرحال ہم ثانیٌ، لیکن اس کے ساتھ اگر الف لام لگا دیں تو الثانی. الدرس الثانی کیا مطلب ہوگا؟ دوسرا سبق. پھر ہے جی الدرس الثالث، کیا مطلب ہوگا؟ تیسرا سبق. اولن ہے نا، اگر الف لام لگا دیں تو الاولو ہو جائے. الاولو، نہیں کوئی فرق نہیں، خاص ہو جائے گا صرف. ہاں وہ خاص نہیں تھا نا، اب کرتی ہے. وہ اولن تھا نا. ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولا کہتے ہیں میرے خیال میں. جمادی الاولا، جمادی الثانی. اچھا جی، الدرس الثالث، تیسرا سبق. پھر چوتھا ہوگا الدرس الرابع، چوتھا سبق. پھر پانچواں الدرس الخامس، پانچواں سبق. الدرس السادس، چھٹا سبق. الدرس السابع، ساتواں سبق. الدرس الثامن، آٹھواں سبق. الدرس التاسع، نواں سبق. الدرس العاشر،
10واں سبق. کون؟ نہیں سارے مذکر ہیں، کوئی بھی مؤنث نہیں، یہ سارے مذکر ہیں. یہ سارے ایک خاص وزن پر آئے ہیں. وہ وزن کیا ہے؟ نوٹ کریں، وزن ہے فاعل. فاعل یہ آئے ہیں 2 سے 10 تک. 2 سے 10 تک یہ اس خاص وزن پر آئے ہیں فاعل. ویسے کیا ہے 2 کی اسنان، لیکن یہاں کیا ہو جائے گا ثانیون. ثانیون. پھر 3 کیا ہے ثلاثہ، تو یہاں کیا ہو جائے گا ثالثن. پھر 4 کیا ہے رابعہ، یہاں کیا ہو جائے گا رابعن. 5 کیا ہے خمسہ، یس یہاں ہو جائے گا خامسن. جی جی وہ علیحدہ ہے نا، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک یہ نمبر ہے، ایک وہ نمبر ہے، علیحدہ علیحدہ نمبر. ایک ہے نمبر ہمارا کارڈینل، ویسے نمبر ہے 1 2 3 4 5. اس میں کیا ہے 1 اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانی تسع عشرہ. وہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب ہم نے 1 2 نہیں گننا، اب ہم نے گننا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں. اس کے لیے گنتی علیحدہ ہے. جیسے اردو میں بھی تو علیحدہ ہے نا، 1 2 اور ہے اور پہلا دوسرا علیحدہ ہے، 1 2 اور ہے اور فرسٹ سیکنڈ اور ہے. تو عربی میں بھی اور ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر. سب کے ساتھ الف لام لگ گیا تو ایک ایک حرکت جو ہے وہ ہلکی ہوگی. بس یہی بات ہے کہ دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں الف لام لگ جائے تو پھر ایک پیش، الف لام ہٹ جائے تو 2 پیش. ٹھیک. آپ دیکھیں جی نیچے بریکٹ میں لکھا ہے الاول، اول کا مؤنثہ، اس کا مؤنث ہے الاولی. الاولی پہلی. نقول کہا جاتا ہے الطالب الاول. الطالب الاول کو کیا مطلب ہے؟ پہلا طالب علم. والطالبۃ الاولی، اور پہلی طالبہ، پہلی طالب. ہاں یہ صرف اول کے لیے. اول کی مؤنث کیا ہے؟ اولا. باقیوں کی مؤنث کیا ہے؟ وہ پھر گول تا لگ جاتی ہے. ثانیتن، ثالثتن یا ثالثتو، رابعتن یا الرابعتو. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے ہم یہاں اس کو لکھتے ہیں. کیا ہے جی پہلا اولو، چلے ہم خاص ہی لکھتے ہیں. الاول مؤنث کیا ہے؟ الاولا. 2 کا کیا ہے جی؟ الثانی. تو مؤنث کیا ہوگا؟ الثانیۃ. پھر 3 الثالث، تو مؤنث کیا ہوگا؟ الثالثۃ. اسی طریقے سے سارے ہیں. 4 ہے الرابع، تو مؤنث کیا ہوگا؟ الرابعۃ. خامس الخامسۃ. السادس السادسۃ.
تو یہ اسی طرح. اب جناب نیچے انعت الاسمال آتیتا نعت بنائیں. ٹھیک ہے، نعت بنائیں، انعت نعت بنائیں. الاسمال آتیتا دیے گئے اسماء کو بالعدد الترتیبی المشتق من العدد المذکور امام کل واحد من اسماء. یہاں دیکھیں یہ اوپر جتنے بھی بنے ہیں الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثانی، یہ سب آپس میں نعت بن ہوتے ہیں. یہ سب آپس میں نعت بن ہوتے ہیں. تو اب ہم نے بھی نیچے یہ جو جملے ہیں ان میں نعت منوتی کا رشتہ جو ہے وہ بنانا ہے. جی کس کے پاس ہے مائک؟ چلیں جی. الیوم، الیوم الثامن، ماشاءاللہ، الیوم الثامن. ٹھیک ہے، آگے دے دیجیے. الطالب الثالث، الطالب الثالث. ٹھیک ہے. الدرس العاشر، الدرس العاشر. ٹھیک ہے، آگے دے دیں. الصفحۃ التاسعۃ، ماشاءاللہ. الصفحۃ التاسعۃ. ٹھیک ہے. الجزء الاول، الجزء الاول. ٹھیک ہے. فی السنۃ الرابع، جی فی السنتی. رابع، نہیں، نعت بنانی ہے نا تو مجرور ہے. السنتی مجرور ہے. فی السنتی ایک تو مؤنث آئے گا، رابعاتی. رابعاتی، یہی بول رہے ہیں، صنعتی رابعاتی، رابعتی. فی السنۃ الرابعتی، کیونکہ فی نے مجرور کیا ہے السنتی کو اور یہ منوط بنی ہے. اب اس کی جو نعت آئے گی، صفت آئے گی، وہ بھی مجرور حالت میں آئے گی. فی السنۃ الرابعتی. جی آگے دیکھیں. الغرفۃ خامسۃ، نہیں رہ گیا نا اوپر. الطالبۃ، الطالب، اوپر جو ہے الطالبۃ. الطالبۃ السادسۃ، الطالبۃ السادسۃ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آگے دے دیں. البیت. البیت سبعۃ. ٹھیک ہے، تھوڑا اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آئی. مائک دور رکھ کے بولو، مائک میں آواز چلی جاتی ہے، مجھے نہیں آتی. البیت سبعۃ. نہیں، سات ہے نا، تو سات کی کیا ہے؟ سابع. یہی بول رہے ہو؟ اچھا ٹھیک. البیت السابع. ٹھیک، چلو آگے دے دو. الغرفۃ. الغرفۃ خمسۃ، البیت مذکر ہے نا. الغرفۃ الغرفۃ. خمسۃ، الغرفۃ الخامسۃ. ٹھیک ہے. الجزء، تمہیں بتا دو. چلو. الجزء ثانیہ، ثانی نہیں، مذکر ہے. الجزء الثانی. الجزء ثانی. الجزء الثانی. چلے جی ٹھیک ہے. غرفہ کا تذکرہ ہے تو جنت میں بھی غرفہ ہیں. غرفہ کیا ہوتے ہیں؟ کمرے. جنت میں بھی کمرے ہیں. کیا ترجمہ ہوتا ہے کتابوں میں؟ قرآن حکیم کے جہاں ترجمے ہیں وہاں غرفہ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ خیمے. نہیں، خیمے نہیں، بالا خانے. بالا خانے. جہاں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے غرفہ کا بالا خانے. یہ بالا خانہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر والی منزل پہ کمرے. آپ کبھی 5 سٹار یا اس سے بھی 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل جائیں تو وہاں جو ریزیڈینشل کمرے ہوتے ہیں وہ بالا خانے ہوتے ہیں. گراؤنڈ فلور پہ ان کے آفیسز ہوتے ہیں.
چبارت اور چیز ہوتی ہے نا، وہ تو جو باہر نکلا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک، چبارہ اوپر ہے. ٹھیک، تو جو گراؤنڈ فلور ہوگا نا اس پہ شور ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر آفیسز کا شور ہے کہ صفائی والے نے یہ نہیں ہے، تو وہاں مہمان نہیں ٹھہراتے کیونکہ وہ شور سے ڈسٹرب نہ ہو. اوپر ہاں جی، جیسے جیسے اوپر جائیں گے ایسے ایسے آپ سکون حاصل کریں گے اور ایسے ایسے زیادہ پیسے دیں گے. تو جنت کا تصور ہی کیا ہے؟ بالا خانے، اوپر والے کمرے، یعنی تصور ہے کہ نیچے مینجمنٹ کوئی موجود ہے جو آپ کے اس محل کا خیال رکھ رہی ہے، آپ نے اوپر جانا ہے. ایک حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک ادنا سے درجے کا جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اپنے سامنے ایک انتہائی خوبصورت محل دیکھے گا. اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ اتنا خوبصورت محل تو کسی نبی کا ہوگا، کسی بہت ہی کوئی مقرب ہستی کا ہوگا، یہ تو اس کا ہونا چاہیے اتنا خوبصورت محل. اس سے کہیں گے نہیں نہیں تمہارا ہی ہے، تمہیں اللہ نے دیا، جاؤ داخل ہو جائے. وہ داخل ہوگا، وہاں اندر داخل ہوگا تو ایک انتہائی خوبصورت شخصیت، انتہائی خوبصورت چہرہ وہ وہاں موجود ہوگی. اب وہ سوچے گا یہ کوئی نبی ہے یا یہ کوئی رسول ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہے. پوچھے گا آپ کون ہیں؟ مجھے کہا گیا ہے کہ یہ محل اللہ نے مجھے دے دیا ہے، تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ میں اس محل کا خادم. وہ جو بندے کے بارے میں سوچ رہے تھے نا اتنا خوبصورت یہ کون ہے، کہے گا میں انچارج ہوں. یعنی اس میں عربی کے الفاظ کا ترجمہ یہ بولتے ہیں میں انچارج ہوں اس محل کا، خادم ہوں آپ کا لیکن اس محل کا انچارج ہوں، اور میرے انڈر 2000 بندے مزید کام کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ محل کتنا بڑا ہوگا کہ جس کی مینجمنٹ 2000 لوگ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. یہ اتنی تو میرے خیال میں کسی کی نہیں ہوگی. وہ پاکستان میں سب سے امیر کون ہے؟ منشا، میاں منشا کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے امیر ہے. میرا خیال ہے 2000 ملازم اس کے بھی ذاتی نہیں ہوں گے. انڈیا میں وہ کہتے ہیں امبانی جو ہے نا وہ بہت امیر ہے، بہت ہی پتہ نہیں اس نے کوئی عالی شان قسم کا گھر بنایا ہوا ہے. 2000 ملازم شاید اس کے بھی نہیں ہوں گے. لیکن ادنا درجے کے جنتی کا یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک گھر کے 2000 امپلائیز دیں. یہ تو ایک گھر کی کیفیت ہے، باقی اس کو کیا کچھ مل رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے. نیکسٹ ہے جی، یوجہ المدرس الی الطلاب اسئلۃ مکونۃ من الیس کذالک. یوجہ المدرس، استاد متوجہ کرے الی الطلاب، طالب علموں کو، اسئلۃ، اچھا سوال ایسے پوچھے، مکونۃ ایسے بنے ہوئے، من جس کے آخر میں یہ آ رہا ہو، الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ فیجیب علیہ الطلاب، تو طالب علم اسے جواب دیں، بلا، کیوں نہیں. یعنی استاد طالب علموں سے ایسے سوال کرے کہ جس کا جواب بلا کی صورت میں ہو. تو پہلا سوال ہے انت من الہند، تم انڈیا سے ہو، الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، میں انڈیا سے ہوں. اگر کہنا ہو کہ نہیں میں انڈیا سے نہیں ہوں تو پھر لا. ہاں جی ہاں، اس میں مجھے پھر دیکھنا پڑے گا، آگے ایک ایکسرسائز آ جائے گی، اس میں تھوڑا سا ہے کہ اس میں انت من الہندی، تم انڈیا سے ہو، الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے. تو اب یہ دیکھ، اگر کیونکہ بلا اس کا جواب آتا ہے، صحیح جواب ہے اس کا بلا، کیوں نہیں. لیکن اگر کہنا ہو
کہ نہیں میں ہوں، انڈیا سے نہیں ہوں، تو پھر شاید اس میں لا ہے یا نام ہے. میں آگے ایک ایکسرسائز آئے گی وہاں ہم دیکھیں گے تفصیل سے. انت مریض، تم بیمار ہو، الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ بھلا کس سے یہ پوچھا ہے میں نے؟ کون بیمار ہے؟ سب نے کہا ہے بھلا کیوں نہیں، الیس کذالک، ایسا. ہاں جی، کس سے پوچھیں؟ چلو بھائی، ذوالفقار صاحب، چلو آپ سے پوچھتے ہیں. انت کسلان الیس کذالک، یہ نہیں؟ اچھا اچھا، چل. انت مجتہد مجتہد الیس کذالک، بلا 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 بلا، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ اور کس سے پوچھ؟ چلو سیار سے پوچھتے ہیں. سیار، اتحب البریانی الیس کذالک، بلا، دونوں آدھوں سے. تمہیں بریانی پسند ہے؟ کیوں نہیں؟ واہ بھائی، ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کے جواب دے سکتے ہیں. چلیں جی، آ جائیں جی آگے. ایہما، دونوں میں سے، یشیر المدرس الی طالبین، دو طالب علموں کی طرف اشارہ کرے، ویقول، اور کہے، ہازان طالبان، یہ دو طالب علم ہیں، ایہما اطول، دونوں میں سے لمبا کون ہے. وَإِلَىٰ کتابین، دو کتابوں کی طرف اشارہ کرے، ویقول، اور کہے، ہازان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں، ایہما اجمل، دونوں میں سے خوبصورت کون سی. وہاکذا، اسی طرح کہے. چلو جی، دو طالب علم، سیار اور وسیل، ہازان طالبان، ایہما اطول، دونوں میں سے لمبا کون ہے؟ جی، تو اطول طالب وسیل، لمبا طالب علم وسیل. ہاں، یہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ نیچے لے کے جا. اچھا، چلو جی. ہازان کتابان، ہازان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں. ایہما اجمل، دونوں میں سے خوبصورت کون سی ہے؟ جی، دونوں میں سے کون سی خوبصورت ہے؟ حاضر، یہ چل، آدھے یہ کریں آدھے یہ کریں. چل، ہاذا اجمل من ذاک، یہ اس سے زیادہ خوبصورت. ہاکذا، اسی طرح، اور اسی طرح کے اور بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے. مہجعن، مہجعن کا کیا مطلب ہے؟ ہاسٹل. ہاسٹل، مہجعن ہاسٹل. جمع اس کی مہاجع. پھر ہے جی کوکبن، کوکبن کا کیا مطلب ہے؟ ستارہ. کواکب اس کی جمع ہے. ہاں، نجمن بھی ستارہ ہے. ہاں، اس میں کہتے ہیں کہ کوکب جو ہے نا یہ سیارہ ہے، اور جو نجمن جو ہے نا وہ ستارہ ہے. یہ فرق ہے. یہ جو کیا ہے، یہ نظام شمسی، اس میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سولر سسٹم. سولر سسٹم میں یہ جو گھوم رہے ہیں سارے 8-9، نہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ پلانٹس. پلانٹس جو ہے نا یہ کوکب ہے. ہاں، پلانٹس جو ہے نا یہ کوکب ہے، اور سٹارز جو ہے نا وہ نجم ہے. سورج جو ہے نا نجم ہے، اور مشتری جو ہے نا وہ کوکب ہے. واسع، وسیع. فریق، فریق پارٹی بھی کہتے ہیں، میں وہ بھی اس کا فریق ہے، گروہ بھی کہہ سکتے ہیں. فرقاء اس کی جمع ہے. شقیق، سگا. سگا، ریئل برادر، سگا بھائی، حقیقی بھائی. نہیں، یہ شقیق،
شقیق، شفیق نہیں ہے، شقیق. شقیق کے مطلب نہیں، وہ اردو میں اور ہے، عربی میں سگا بھائی. اشقا اس کی جمع. ثمن قیمت، شقیق سگا بھائی، سگا سگا ریئل برادر. ثمن قیمت. عالم جہان. الحمدللہ رب العالمین. عالم جہان. عالم، عالم کا کیا مطلب ہے؟ علم والا. عالم جہان. شہیر مشہور، شہیر مشہور. شہر مہینہ، اس کی دو جمع ہیں، شہور بھی اس کی جمع ہے اور اشہر بھی اس کی جمع ہے. لائب کھلاڑی، لائبون جمع ہے. فی المنام خواب میں. الازہر، ازہر کا ویسے مطلب ہوتا ہے پھول، فلاور. آپ یہ ویسے تو جامع ازہر ہے لیکن الازہر فلاور، پھول ہے جی. تو الحمدللہ تیسرا لیسن بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب کل جو لیسن ہے وہ بڑا مزے کا ہے اور اس کے اندر فعل ماضی اور اس کا فاعل آئے گا انشاءاللہ. کل ہم اس کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.